آج ایک ماں عدالت سے روتی ہوئی نکلی۔ اس ظالم معاشرے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ آج انصاف بک چکا ہے۔ آج ججز کو رحم نہیں آیا، ججز میں ذرا انسانیت نہیں رہی۔ آج احمد نورانی کی والدہ جس نے یہ کہا تھا کہ اس کے 36 سالہ بیٹے کو 2 منٹ میں چھین لیا، جس نے یہ کہا تھا کہ 36 سال لگے اسے اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے، اپنے بیٹے کو بڑا کرنے کے لیے، اور جب بیٹے کو جوان کیا تو ظالم آئے، درندے آئے اور میرے بیٹے کو 2 منٹ میں چھین کر لے گئے۔ لیکن وہ عدالت میں انصاف مانگنے گئی، عدالت میں اپنے بیٹوں کی رہائی کے لیے، اپنے بیٹوں کی بازیابی کے لیے کہ مجھے پتہ چلے میرے بیٹے کہاں پر ہیں۔ تو عدالت نے آج انصاف نہیں دیا، بلکہ عدالت جو ہے یہ بہت ظالم نظر آئی۔ آج جسٹس انعام منہاس جن کے پاس یہ کیس ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے عدالتوں کے حوالے سے کیا حکم دیا، کیا بیان دیا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور اس ٹائم تحریک انصاف کی قیادت کا، تحریک انصاف کے MNs کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ نیچے یہ فوٹیجز دیکھیں، یہ احمد نورانی کی والدہ ہیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو احمد نورانی کی خبر پر یا احمد نورانی کے بولنے پر کوئی اعتراض ہے تو یہ سوال آپ اس سے کریں، یہ آپ انویسٹیگیٹ اس سے کرنا ہے۔ اگر وہ ملک سے باہر ہے، اس کا یہ بالکل حل نہیں ہے کہ آپ جائیں اس کے ان بھائیوں کو اٹھائیں جن کا نہ سیاست سے تعلق، جن کا نہ صحافت سے تعلق، اور جن کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں، ان کا صرف یہ تعلق ہے کہ وہ احمد نورانی کے بھائی ہیں، اور اس چیز کی سزا اس ماں کو مل رہی ہے، ان بھائیوں کو مل رہی ہے۔ احمد نورانی نے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ایک خبر دی تھی، اس کے بعد اس کے جو زبائی ہیں وہ ابھی تک غائب ہیں۔ اور پھر ریاست جو ہے، ریاست اتنی ظالم بن چکی ہے کہ ماں انصاف مانگنے جاتی ہے اور عدالتوں میں انصاف نہیں رہا۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں تحریک انصاف بھی ہے۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کے وہ لوگ بھی ہیں جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لیتے رہے، جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا اور اب وہ جا کے حکومتی بینچز میں، حکومتی پارٹیز میں بیٹھ گئے ہیں۔ آج وہ وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، جس میں اورنگزیب کھچی ہیں، مبارک زیب ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے چہرے ہیں۔ میں پہلے آپ کو آج عدالت کی پروسیڈنگ بتا دیتا ہوں۔ آج عدالت میں جب یہ ماں گئی انصاف مانگنے، جب بیٹوں کے بارے میں پوچھنے گئی، جب عدالت میں یہ کہنے گئی کہ میرے بیٹوں کو بازیاب کروایا جائے، اور پھر جج نے یہ کہا، جج نے جب سماعت ملتوی کی عید کے بعد تک کی، مطلب ججز کو یہ نہیں پتا کہ ایک ماں کی اپنے بیٹوں کے بغیر عید کیسے گزرے گی، جس ماں کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بیٹے کہاں ہیں، کس سال میں ہیں، کس کے پاس ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن اس ماں کی عید کیسے گزرے گی۔ ججز نے کہا، جج صاحب کہتے ہیں، انعام منہاس صاحب کہتے ہیں کہ عید کے بعد تک کی سماعت ملتوی کی تو ماں نے کہا کہ اگر میرے بیٹوں کو کچھ ہو گیا تو جج کہتا ہے اللہ خیر کرے گا۔ مطلب اس طرح، اور یہ جج بنے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، اس جج کے حوالے سے اور اس نظام کے حوالے سے، اس عدالتی سسٹم کے حوالے سے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے بات کرتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو جج صاحب ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے آئے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کرنے والوں میں جو بھی اس چیز میں شامل تھے، جس نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا، بہت سے ایسے تحریک انصاف کے چہرے تھے جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا، اور بہت سے ایسے چہرے تھے جو بک چکے ہوئے تھے، جو تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، کیونکہ ووٹ پورے ہو چکے تھے، پھر ان کو استعمال نہیں کیا گیا، اور بعد میں وہ پھر باہر آ کے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس موقع پر تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان تمام لوگوں کے جو تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، جو اسمبلی پہنچ چکے تھے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے پہنچ چکے تھے، ان تمام لوگوں کے ساتھ تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ رابطہ کرے، جس میں بہت سے نام ہیں۔ بریگیڈیئر اسلم گمن ہے، اس کے علاوہ وہ فیصل آباد سے ایک نام ہے، اور کافی نام ہیں جو رابطے میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی تحریک انصاف کے MNs کہتے ہیں کہ رابطے میں نہیں تھے، یہ بھی ووٹ دینے کے لیے گئے تھے لیکن تعداد پوری ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہیں اندر نہیں لے کر جایا گیا۔ ریاض فتیانہ ہیں، بریگیڈیئر اسلم گمن ہے، سرگودا سے ایک MNA ہے، اور اب یہ کیا کرتے ہیں، اب یہ اس طرح گولی کیوں چلائی کا پوسٹر لے کے جاتے ہیں، اور یہ وہی لوگ تھے جو ووٹ دینے کے لیے پہنچے تھے۔ دیکھیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ ان چہروں کو دیکھیں جنہوں نے ووٹ دیا، جنہوں نے جو جا کے نون لیگ کی نشستوں پہ بیٹھ گئے، جس میں مبارک زیب جس نے اپنے بھائی کا خون بیچا، یہ تمام لوگ دیکھیں جنہوں نے اٹھایا وہ تو اس کے ذمہ دار ہے ہی ہیں،
لیکن یہ تمام لوگ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان تمام لوگوں نے اس چیز کی سہولت کاری کی ہے۔ انہی کی وجہ سے آج یہ جو جج بیٹھے ہیں نا، یہ جج، انہی کی وجہ سے آج یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی وجہ سے آج یہ انعام منہاس جیسے ججز آئے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا، میں نے خود دیکھا ہے، جب جسٹس میاں گل حسن کی عدالت میں کیس ہوتا تھا، جسٹس بابر ستار کی عدالت میں کیس ہوتا تھا، تو مائیں دعائیں نکلتی ہوئی باہر نکلتی تھیں، اور آج مائیں روتی ہوئی باہر نکل رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار یہ بھی ہیں، اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں جو اس 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنے، جس میں مولانا کی پارٹی بھی ہے، جس میں تحریک انصاف کے وہ ایم این ایز بھی ہیں جو ووٹ دینے کے لیے جا سکتے تھے لیکن گنتی پوری ہو گئی تھی، جن کو لے کر نہیں جایا گیا۔ یہ تو ذمہ دار۔ باقی عدالتوں کو دیکھیں، عدالتیں، انصاف جو ہے نا، انصاف بک چکا ہے، انصاف رہا ہی نہیں، انصاف لیٹ چکا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بیٹوں کی فریاد لے کے عدالت میں گئی، یقین کریں کہ یہ ویڈیو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ماں عدالت سے روتی ہوئی باہر نکل رہی ہے، لیکن جج کو ذرا رحم نہیں، ذرا انسانیت نہیں۔ اس چیز کا حساب ہوگا روز محشر والے دن، اور حساب اللہ تعالیٰ نا، اللہ تعالیٰ انسان کو اشارے دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا، جب عدالت میں اس طرح ہوا، اس کے 10 منٹ بعد اسلام آباد میں زلزلہ آ گیا، اسلام آباد کانپنے لگ گیا، اسلام آباد میں زلزلہ آ گیا، ہلنے لگ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس معاشرے میں عدل نہ رہے، انصاف نہ رہے، تو زلزلے تب ہی آتے ہیں۔ اور پھر زلزلہ آ گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا دور نہیں جو چھری مار کے جو پوچھیں گے کہ بتا اے زمین کیا میں تجھ پہ انصاف نہیں کرتا، جہاں انصاف بک چکا ہے۔ اور آج یہ ویڈیو دیکھ کر بہت دل افسردہ ہوا۔ صرف یہی نہیں، دیکھیں اگر صافی وحید مراد جسے اٹھایا گیا، بوڑھی ساس، وہ بیساکھی کے سہارے عدالت کل پہنچی تھی، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی تھی، 2 روز کا ریمانڈ دیا گیا۔ حیدر سعید 14 روز کے لیے شناخت پلیٹ پہ بھیج دیا گیا۔ اس ماں کی عید کیسے گزرے گی؟ آج یہ ماؤں کو رلانے والوں، آپ اللہ کی پکڑ ضرور ہوگی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ بڑے عہدے لے کے، ہائی کورٹ کے جج بن کے، بڑی عدالتوں کے جج بن کے آپ اس دنیا میں ہمیشہ قائم رہیں گے؟ نہیں، اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک نے ایک تھوڑی سی گز زمین کے نیچے جانا ہے۔ آپ سے اس کا حساب تب ہوگا۔ ایک دوسرا میں عمران خان کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ 600 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں قید۔ عمران خان ہمیشہ یہ کہتے رہے تھے کہ مجھے قانون پہ یقین ہے، مجھے عدالتوں پہ یقین ہے کہ وہ انصاف دیں گی، میں عدالتوں سے انصاف لے کے باہر آؤں گا۔ لیکن کل عمران خان نے ایک بات کہی، اور یہ بات ابھی کسی نے اس طرح اٹھائی نہیں، لیکن میں یہ بات سوچ رہا ہوں کیونکہ میں اڈیالہ کور کرتا رہا ہوں، اڈیالہ جاتا رہا ہوں، میں یہ دیکھتا رہا ہوں۔ ہمیشہ عمران خان یہی کہتے تھے کہ مجھے ان عدالتوں سے انصاف کی امید ہے، لیکن کل فرسٹ ٹائم عمران خان نے ایسی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عدالتوں سے ریلیف نہیں ملنا کیونکہ یہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں۔ کل عمران خان نے اس قوم کو پیغام دے دیا ہے، تحریک انصاف کے ایم این ایز، وہ جو عمران خان کے نام پہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو مزے کر رہے ہیں، ایم پی ایز، عہدے داران، ان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ مجھے ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا، کیونکہ یہ عدالتیں خود آزاد نہیں ہیں۔ عدالتیں کتنی آزاد ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران خان نے یہ جو ایک لائن ہے نا، اس میں عمران خان نے بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ اب مجھے عدالتیں انصاف نہیں دیں گی، اب مجھے انصاف اس پاکستان کی قوم دے گی، اس پاکستان کی عوام دے گی، اور اب یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے مجھے کس طرح انصاف دینا ہے۔ 600 دن گزر گئے ہیں، ہم یہ دیکھتے آئے ہیں جب عمران خان کو قید کیا گیا تھا کہ چھوٹی عید کے بعد، بڑی عید کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد، اس کے بعد عمران خان آ جائیں گے، اس تاریخ کے بعد عمران خان آ جائیں گے، لیکن وہ آج بھی قید ہیں، بلکہ مزید سختیاں ہو رہی ہیں، بلکہ آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، بلکہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں ملاقات کی، بلکہ اس طرح انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے جیسا کہ صاحبزادہ احمد رضا نے کہا کہ سوکھی ہوئی روٹی دی جاتی ہے، انہیں باسی روٹی دی جاتی ہے، اس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ جیل میں بیٹھ کے پھر بھی آج یہی کہہ رہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا، اور یہ باہر آ کے تحریک انصاف کی قیادت کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حشاش بشاش ہے، وہ قائم ہے۔ وہ تو قائم ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کتنے قائم ہیں یہ بتائیں۔ آج اس ملک کا عدالتی سسٹم بالکل فیل ہو چکا ہے۔ آج مائیں روتی ہوئی عدالتوں سے باہر نکل رہی ہیں، آج مائیں انصاف مانگ رہی ہیں۔ آج عمران خان کو 600 دن جیل میں قید ہوئے ہو گئے ہیں، آج عمران خان جیل میں بیٹھا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ عدالتیں انصاف نہیں دیں گی، مجھے انصاف اس پاکستان کی عوام دے گی۔ اور عمران خان نے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ عید کے بعد احتجاج ہوگا، اور اب یہ عوام نے عید کے بعد
ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے عید کے بعد کیا کرنا ہے۔ باقی ایک میں نے ویڈیو کلپ دیکھا جس میں تحریک انصاف کے لوگ لاہور کے اسپیشلی جو آزادی رضاکار ٹیم ہے وہ میں واپس آ رہا ہوں کہ سٹیکر لگا رہے ہیں جاتی عمرہ پہ شریف میڈیکل کمپلیکس کے باہر مریم نواز کے گھر جانے والے رستوں کی طرف، اور یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ واپس آئے گا اور آپ سب یہاں سے بھاگیں گے۔ سو یہ سسٹم ہے اس ملک کا، یہ عدالتی سسٹم ہے، اور اس عدالتی سسٹم پہ افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ عدالتیں نہیں، اب انصاف بالکل لیٹ چکا ہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔